السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوگے، خیریت سے ہوگے۔ اللہ پاک آپ سب کو ٹھیک رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں وہ ہے صدقے سے ریلیٹڈ۔ اس ویڈیو میں آپ کو صدقہ کرنے کے فائدے بتاؤں گی، اور یہ کسی عالم یا بزرگ نے نہیں بتائے بلکہ یہ قرآن مجید اور حدیث سے ثابت ہے، اس لیے ان میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ صدقہ دینے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ فائدے ضرور حاصل ہوئیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ صدقہ کہتے کسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یعنی اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اسے صدقہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارک میں صدقے دینے کے بہت سارے فائدے بتائے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس مال میں سے پوشیدہ یعنی چھپ کر اور ظاہری طور پر صدقہ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا۔ اللہ اس آیت میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان اگر صدقہ دیتا ہے تو وہ اسے کبھی خسارہ نہیں ہوگا، یعنی کبھی اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کھجور کے برابر صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں، پھر صدقہ کرنے والے کے لیے اس کی پرورش ایسے کرتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کی پرورش کرتا ہے۔ یعنی کہ جو شخص حلال کماتا ہے اور اس میں سے وہ شخص ایک کھجور کے برابر بھی اگر صدقہ کرتا ہے تو یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے جس کو اللہ پاک قبول فرماتے ہیں، اور اس بندے کی اللہ تعالیٰ پرورش ایسے کرتے ہیں، اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھنا اللہ تعالیٰ شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ایک کھجور کا جو صدقہ ہوتا ہے اس کا ثواب جو ہے انسان کو پہاڑ کے برابر ملتا ہے، ماشاءاللہ۔ تو چلیے جانتے ہیں صدقہ دینے کے فائدے۔ صدقہ دینے کا جو پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے، صدقہ آفتوں اور مصیبتوں کے لیے ایک ڈھال ہے۔ مطلب جس طرح انسان ڈھال کے ذریعے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو آفتوں اور مصیبتوں سے نجات دیتے ہیں۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ مصیبتوں اور آفتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ صدقہ دینے والے بن جاؤ گے تو آپ کے اوپر جو بھی آنے والی مصیبت یا آفت ہوگی وہ ٹل جائے گی۔ اللہ صدقے کی برکت سے اس آفت اس پریشانی کو ٹال دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے انسان کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے۔ انسان جب اللہ کی راہ میں اپنا حلال مال خرچ کرتا ہے یعنی کہ صدقہ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ ہر قسم کی بیماری کا شافی علاج ہے۔ صدقہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہر بیماری کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ نے دنیا کے نظام کو اسباب سے جوڑا ہے۔ جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو اسے علاج کروانا چاہیے، ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، دوائی لینی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ صدقہ بھی دینا چاہیے۔ صدقہ دینے سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس کی بیماری سے، اس کی جو بیماری ہے وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی، اسے جلد ہی شفا مل جائے گی۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی کمائی میں برکت فرماتے ہیں۔ انسان جب صدقہ دے رہا ہوتا ہے تو اسے یہ لگتا ہے کہ اس کے مال میں کمی آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ جو وہ صدقہ اس نے دیا ہے اس کی برکت ایسی ہے کہ اس کے مال میں ایسی برکت پیدا ہوگی کہ اس کے مال میں کبھی کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے اور بڑھا چڑھا کر اسے اور عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو اس کی مثال ایک اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اللہ تعالیٰ کشادگی اور علم والا ہے۔ صدقے کی مثال ایک ایسے بیج کی طرح ہے جسے زمین میں بویا جاتا ہے، پھر وہ ایک پودا بن جاتا ہے، پھر وہ ایک درخت بن جاتا ہے، پھر اس میں کئی سارے پھل لگتے ہیں اور پھر ان پھلوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو اس کی برکت بھی بہت نکلتی ہے۔ جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو اس کی جو برکتیں ہیں وہ اتنی نکلتی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔
حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس بات کی کہ جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ وہ فائدہ ہے صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتے اس کے مال میں کثرت اور ذاتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مطلب جو انسان اللہ کی رضا کے لیے اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صدقہ کرتا ہے، اپنے پاکیزہ مال میں سے جب صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنے کی وجہ سے فرشتے جو معصوم ہیں، جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ فرشتے اس کے مال کی کثرت اور برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ دل کی سختی کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یعنی صدقہ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے انسان کا جو سخت اور پتھر دل بھی جو ہوتا ہے وہ موم بن جاتا ہے، موم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب انسان کسی غریب، کسی مستحق کی مدد کرتا ہے تو جب اس غریب کے چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی دیکھتا ہے تو اس کا سخت دل بھی وہاں پگھل جاتا ہے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا سبب ہے، یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا صدقہ جو کسی کو دکھا کر نہ کیا جائے، یعنی چھپ کر دیا جائے، تو ایسا صدقہ رب ذوالجلال کے غصے کی آنکھ کو بجھا دیتا ہے۔ انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں اور کوئی گناہ ان میں سے ایسا بھی ہو سکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن انسان اگر صدقہ دے دے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس کا آٹھواں فائدہ ہے کہ صدقہ عذاب قبر اور جہنم کے عذاب سے بچاتا ہے۔ صدقہ دینے سے انسان عذاب قبر اور جہنم کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ صدقہ قبر میں آگ کی گرمی کو بجھاتا ہے۔ نواں فائدہ یہ ہے کہ صدقہ بری موت سے حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ 10واں فائدہ یہ ہے کہ صدقہ قیامت کی آگ میں برستی گرمی میں ٹھنڈے سائے کا سبب بنے گا۔ تو یہ تھے صدقہ کرنے کے فائدے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے یہ سب سننے کے بعد، صدقہ کرنے کے فائدے سننے کے بعد آپ نے صدقہ دینے کا ارادہ بنا لیا ہوگا۔ آپ کی جتنی بھی توفیق، جتنی بھی حیثیت ہے آپ کی، آپ اس کے حساب سے صدقہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ کسی ضرورت مند کو صدقہ ادا کریں۔ جو غریب ہو، مسکین ہو، سب سے پہلے اپنے آس پڑوس میں دیکھ لے، رشتہ داروں میں دیکھ لے، اس میں نظر رکھ لیں کہ کوئی ہے اگر کوئی آپ کو ایسا شخص لگتا ہے جو غریب ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کی ضرور مدد کرے۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر برباد نہ کرو۔ جیسے کوئی شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کرتا ہے، بہترین صدقہ تو وہ ہے نہ احسان جتلایا، نہ تکلیف دی اور نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دیا، تو ایسا صدقہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرماتا ہے۔ لیکن جو شخص ان تینوں باتوں کا دھیان نہیں رکھتا، لوگوں کو دکھا کے یا احسان جتا کے، تو یہ سب اگر ایسے کرتا ہے تو اس کا جو صدقہ ہے وہ ضائع ہوتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہوتا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، لائک کریے، ثواب کی نیت سے لوگوں کے پاس شیئر کریے، اور میرے چینل عظمیٰ خان اسلامک چینل کو سبسکرائب کریے۔ اب ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔